بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں، بھول جاؤ انہیں جس کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ دے اس پر گھمنڈ نہ کرو۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا۔
کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ضمیر نہیں کانپتے، یہاں زمین کانپ جاتی ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا ہے اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی صحبت۔ اور نمبر 3، جاہلوں سے بحث۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔